ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور آج صبح ہدایت کا ٹاپک ہمارا چلے گا انشاءاللہ تربیت اولاد پر۔ تو مجھے آپ سب ناظرین کی بہت ضرورت پڑے گی تاکہ آپ بھی اپنے تجربے جو ہے ہم سے شیئر کریں اور آپ کی باتیں جو ہے ہمارے اور ناظرین بھی سنیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے جس کا نام ہے اقوال معصومین۔ شائستہ گفتگو کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی اور شائستہ گفتگو سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں ترقی اور خاندان میں محبت، عمر میں درازی اور جنت میں داخل ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کتنے فائدہ ہیں شائستہ گفتگو کے، کہ ایک اس میں مولا نے کتنے سارے فائدے بتا دیے کہ آپ کے روزی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور خاندان میں محبت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کے عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا صرف ایک آپ کی شائستہ گفتگو کرنے کے لیے؟ ناظرین زبان ہی ہے انسان کو جو آسمان پر اٹھاتی ہے، اور زبان ہی ہے جو انسان کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی بزرگوں سے ہمیں اپنی بہت ہی شائستہ گفتگو سے بات کرنی چاہیے۔ بزرگوں کو اور کیا چاہیے؟ محبت چاہیے اور شائستہ گفتگو چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ اس کے صدقے میں ہمیں کتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے کہ ہمیں ہمارے روزی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، عمر میں بھی اضافہ اللہ کر رہا ہے۔ جب امام کا قول ہے کہ شائستہ گفتگو کرنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خاندان میں محبت بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرے اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برتنوں کو دھونے اور صاف رکھنے اور گھر کے اندر باہر جھاڑو لگانے یعنی صفائی رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ برتن دھونے سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ ظاہر اپنے گھر کو صاف رکھیں، برتن نہ جمع کریں۔ اور ویسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر برتن بہت سارے گندے جمع ہو جاتے ہیں تو عجیب نحوست سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو صفائی نفس ایمان ہے، اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے روزی رزق میں اپنے اضافہ کرنا ہے تو اپنے برتنوں کی صفائی رکھو، گھر کو صاف ستھرا رکھو، اندر باہر جھاڑو لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، سلام کرنے کا بھی بہت سختی سے حکم دیا گیا ہے مذہب اسلام میں۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے، اس سے سب پر برکت نازل ہوگی اور ملائکہ مانوس ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے اوپر سلام کرو یا رسول خدا پر سلام کیا جائے۔ آگے رسول فرماتے ہیں کہ سلام کو زیادہ عام کرو اور اس سے تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی۔ ناظرین اپنی زبان کو سلام سے ہر وقت معطر رکھیے، عادت بنائیے کہ کوئی چھوٹا بچہ، آپ کا بچہ بھی صبح اٹھ کے بھی آ رہا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سلام کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ چھوٹا ہم کو پہلے سلام کرے۔ آپ کسی محفل میں بھی آپ داخل ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ سلام کریں تاکہ ساری برکتیں اور رحمتیں آپ پر زیادہ نازل ہوں۔ اور اسی حوالے سے مولا آگے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے قل ہو اللہ احد پڑھو، سورہ توحید پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس سے بھی روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ توحید پڑھی جائے یعنی کہ قل ہو اللہ احد پڑھی جائے۔ روزی کے لیے آگے مولا فرماتے ہیں کہ خمس دینے کے لیے، خمس کا حکم ہو رہا ہے روزی میں اضافے کے لیے۔ خمس دینا، اگر تم خمس دے رہے ہو تو تمہاری روزی کے وسیع ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کا سبب اور پریشانی سے دور ہونے کا سبب بنے گا خمس، اور روز قیامت اس کے لیے سارا ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ خمس کی اہمیت بھی یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ روزی رزق میں اضافہ ہو تو خمس کی باقاعدگی سے ادائیگی کرنی چاہیے۔
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो, तुम्हारा ये अमल फ़िक्र और तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा और उम्र में इजाफ़ा कर देगा। आगे ही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खाने से पहले हाथों को धो और रुमाल से मत पोंछो, क्योंकि जब तक हाथ में तरी रहती है खाने में बरकत रहती है। देखिए यहाँ पे रुमाल से पोंछने को मना किया जा रहा है। अगर साइंसी एतबार से भी देखा जाए तो अगर हम हाथ धोते हैं और रुमाल से अगर पोंछ लें, किसी तौलिए से पोंछ लें, तो ना जाने कितने जरासीम हमारे हाथों में जो है लग जाते हैं और हाथ धोने का फ़ायदा नहीं होता। 1400 साल पहले हमारे इमाम ने फरमा दिया है कि खाने के लिए जब तुम हाथ धो तो उसको रुमाल से साफ मत करो, जब तक हाथ तर रहेंगे उसमें बरकत ही बरकत रहेगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आगे, खाने के बाद हाथ धोकर मुंह पर मल लेना चाहिए, इससे चेहरे की झाइयाँ दूर होती हैं और रिस्क में इजाफा होता है। नाज़रीन, हम हर वक्त परेशान होते रहते हैं कि हमारे मुंह पर झाइयाँ पड़ रही हैं, स्पॉट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें भी मौला ने फरमा दिया है कि जब तुम खाना खाओ, खाने से फारिग हो जाओ तो हाथ धोकर अपने मुंह पर जो है वो हाथ फेर लो ताकि तुम्हारे चेहरे की झाइयाँ भी दूर हो जाएं। तो ये थे अक़वाल मासूमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब पर अमल करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और वैसे तो माशाल्लाह ये सबको मालूम ही होता है, लेकिन अगर जिसको नहीं मालूम है तो आप आज से आप ये अमल शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, अब वक्त हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का, जो हमारी सहर का सेगमेंट होता है। तो चलते हैं सहर के पास, जो आज हालात हाजरा देखते हैं कि क्या लेकर आई हैं और कौन कौन सी हमें खबरें सुनाती हैं। जी सहर। जी सदफ, मैं आपके क़वाल मासूमिन में इतनी खोई हुई थी कि मुझे जो है वो खबरें जो है वो थोड़ी सी दूर चली गई। नहीं कोई बात लेकिन नहीं, आप बहुत ही काम की बातें हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी पे जो है वो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कितनी हैरानगी होती है सुनकर कि वो 1400 साल पहले जो बातें बताई गई वो आज साबित हो रही हैं सही। और आज की साइंस भी ये कह रही है कि खाना खाने के बाद हाथ मत साफ करो। और आपने देखा कि वो जो अब बने होते हैं ऑटोमेटिक जैसे ड्रायर होते हैं, वो बना दिए गए ताकि जर्म्स जो है आप किसी चीज को हाथ लगाएंगे या टिश्यू से साफ करेंगे या तौलिए से पहुंचेंगे तो जर्म्स लग सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो ड्रायर है, हैंड ड्रायर, वो बना दिए गए हैं ताकि आप टच ना करें किसी चीज को। सुभान अल्लाह, क्या कह सकते हैं जी। अब और क्या कमी और क्या चीज रह गई है जिससे आप अंदाजा कर सकें खुदा है, रसूल है और उसकी आल है। माशाल्लाह। आज हमारे पास कुछ खबरें हैं जो आप तक पहुंचा देती हूं मैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दफातर के लिए खरीदी गई जमीन को गैर कानूनी करार देने के मामले पर पाकिस्तान ने PIA से कहा है कि वो कानूनी तरीका इख्तियार करे। तर्जुमान ने बताया कि भारतीय अवाम को नई दिल्ली में PIA के ऑफिस को अपनी इमलाक से मुतल्लिक मिलने वाली जमीन के बारे में भी आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा दफ्तर खारजा के बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दिल्ली में तैनात PIA की मुलाजमीन के वीज़ों की तोसी का मामला उठाया है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुल्लाह ग्रुप ने गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ 23 जनवरी को एहतजाज की कॉल दे दी। JUI की मरकजी मजलिस का इजलास में सखर में हुआ, जिसमें इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने बताया फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत से उम्मत मुसलमा की दिल आज़ारी हुई और फ्रांस को माफ़ी मांगना चाहिए। मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने धरने के नाम पर मुल्क के खिलाफ साजिश की है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि फैसलाबाद वाक़ये की फुटेज तमाम चैनल्स पर मौजूद है। फायरिंग का मुल्जिम भी गिरफ्तार हो चुका है, अब किस बात का शोर है। मुल्जिम नून लीगी कारकुन साबित करने की नाकाम कोशिश पर PTI को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, इसलिए मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दूसरी तरफ
تحریک انصاف کی ترجمان شری مزاری نے رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ وہ فیصل آباد کے سانے میں ملوث ہیں. شری مزاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف رانا ثناء اللہ کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور وہ خود جلد ہی سلاخوں کے پیچھے پائیں گے. نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر ریلوے سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قلت نہیں ہونی چاہیے تھی, ذمہ داروں سے جواب طلبی ہوگی. لاہور کے علاقے والٹن میں سڑک کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اعتراف کیا کہ پیٹرول کا بحران حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی غلطیاں کارپیٹ کے نیچے نہیں چھپائیں گے. وزیر اعظم نے پیٹرول بحران فی الفور ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے. وزیر اعظم نے ملک میں جاری پیٹرولیم بحران 2 دن کے اندر ختم کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. انہوں نے یہ بیان جاتی عمرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کیا. اب کچھ خبریں کھیلوں کی طرف سے. جنوبی افریقی بلے باز ابراہم نے جوہانسبرگ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک روزہ میچ میں تیز ترین نصف سینچری اور تیز ترین سینچری کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. میلبرن میں آسٹریلیا نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان فیورٹ ٹیم نہیں ہے اور ٹیم ورلڈ کپ میں بغیر کسی دباؤ کے کھیلے گی. ہالینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے ملک کی فٹ بال لیگ میں میچ فکسنگ کے الزامات کے بعد معاملے کی تحقیقات کروانے کا حکم دے دیا ہے. یہ تو تھی آج کی اہم خبریں جو آپ تک میں نے پہنچائی. موسم کا حال جو ہے وہ آپ کو صدق پتا ہے کہ موسم جو ہے وہ کل صبح تک -5 تک جو ہے ٹیمپریچر گرنے کا اندیشہ ہے. اور ہم اپنے ناظرین سے, اپنے سننے والوں سے, ہم سے ہدایت ٹی وی سے پیار کرنے والوں سے درخواست کریں گے اپنا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ سردی کافی بڑھنے والی ہے اور اب تھوڑی سی جو لاپرواہی ہے وہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور پھر بیمار ہو جانے کے بعد سارے کام جو ہے وہ رک بھی سکتے ہیں. اور اس لیے جو اپنا بہت خیال رکھیں. منیمم ٹیمپریچر -6 اور میکسیمم ٹیمپریچر 1 رہے گا. جی بہت شکریہ سسٹر. اچھا سحر, آپ کو کھیلوں سے دلچسپی ہے؟ کھیلوں سے مجھے صرف ان کے رزلٹ دیکھنے تک دلچسپی ہے. تو آپ بیٹھ کے دیکھتی نہیں جیسے؟ نہیں, میں چلتے پھرتے جو ہے وہ پوچھتی رہتی ہوں کہ کتنا سکور ہو گیا ہے اور کون آؤٹ ہو گیا, لیکن میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی اور مجھے انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے کہ جب کیا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس کا. بالکل, تو آپ اس کا مطلب ہے بالکل چلتے پھرتے دیکھتے ہیں, چلتے پھرتے دیکھتی ہوں, بیٹھ کے نہیں دیکھتی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ کے گھر کے کام بھی نہیں رکتے. بالکل, وہ میں پوچھتی رہتی ہوں بچوں سے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, تو آپ بیٹھ کر دیکھتی ہیں؟ جی میں بہت دلچسپی سے بیٹھ کر دیکھتی ہوں. سب سے پہلے کاموں سے فارغ ہو کے کرکٹ, خاص طور پہ جب آخری کے آدھا 1 گھنٹا جو ہوتا ہے وہ پھر میں نہیں ہل سکتی. شروع کا مجھے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آدھے گھنٹے میں تو آخری والے میں 1 سے آدھا گھنٹا تو ہوتا ہے تو میں بالکل بھی نہیں ہل سکتی, اتنی دلچسپی ہے. اچھا, جب تھا کہ بہت کرکٹ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور فٹ بال بہت زیادہ برا لگتا تھا, بالکل مجھے مطلب پسند ہی نہیں تھا جب اس ملک میں آئی ہوں. لیکن ماشاءاللہ جب بچے ہوئے, ہسبینڈ کو میرے بہت پسند ہے فٹ بال, ہر گیم ان کو ویسے پسند ہے, وہ کھیلتے بھی ہیں, ہاکی کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ دلچسپی ہے ہر گیم میں. لیکن فٹ بال ایسی گیم تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی تھی. بعض دفعہ میرے ہسبینڈ کہتے بھی تھے کہ دیکھو فٹ بال میرے ساتھ بیٹھ کے, تو اتنا ناگوار گزر رہا ہوتا تھا. لیکن ماشاءاللہ جب بچے بڑے ہوئے ہیں تو اب ان کی وجہ سے میں بھی فٹ بال میں اتنی زیادہ ڈوب گئی ہوں کہ مجھے خود پہ اپنے یقین نہیں آتا کہ میں دلچسپی لینے لگ گئی ہیں بچوں کی وجہ سے. جی بہت شکریہ آپ کا سسٹر, بہت ہی آپ نے کارآمد خبریں سنائی اور ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کیا. ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیوٹی ٹپس. وہی والی بات کہ سب سے پہلے آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیے, اسکن کو خراب نہ ہونے دیجیے. اگر ایک دفعہ اسکن آپ کی خراب ہو گئی تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کی اسکن جو ہے اپنے صحیح حالات پر آ سکے. ویسے بھی جتنی عمر بڑھتی رہتی ہے اسکن خراب ہی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں تو وہ
تھوڑے دنوں تک ٹھہر بھی سکتی ہے. یعنی کہ جیسے آپ 30 سال کے ہیں تو 20 سال کے نظر آ سکتے ہیں, اور 40 کے ہیں تو آپ 30 سال کے نظر آ سکتے ہیں, صرف ذرا سی حفاظت کی وجہ سے. تو اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے پتہ ہے خواتین بہت زیادہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتی ہیں, لیکن رات کو 10 سے 15 منٹ آپ اپنے اوپر توجہ ضرور دیجئے. ایک دفعہ اسکن خراب ہو گئی تو آپ بھول جائیے کہ آپ کی دوبارہ وہ والی اسکن آئے گی. اور پھر ہم اکثر خواتین یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے کتنی اچھی ہماری جلد ہوتی تھی, ہم کیسے تھے, اب ہم کیسے ہو گئے. پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ چھوڑو, اگر خراب ہو گئی تو چھوڑو, اب یہ صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں, اپنا آپ بہت خیال کریں. 10 سے 15 منٹ رات کو لیٹنے سے پہلے اپنے اوپر ضرور توجہ دیں. تو فریش اسکن کے لیے ایک میں بہت ہی آسان سی چیز لائی ہوں, آپ ضرور کیجیے گا, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور بہت آسان بھی ہے. اچھا, آپ زیتون کا تیل لیجئے, ناریل کا تیل لیجئے اور بادام کا تیل لیجئے. یہ ساری چیزیں ہم وزن لیجئے. مثال کے طور پر اگر 2 چمچے زیتون کا تیل ہے, 2 چمچے بادام کا تیل ہے اور 2 چمچے ہی ناریل کا تیل ہونا چاہیے. اس کو اچھی طرح پھینٹ لیجئے اور ایک کسی شیشی میں بھر کے رکھ لیجئے. کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کو رات کو صرف لیٹنے سے پہلے اس میں ہاتھوں کو اس میں ڈبونا ہے اور ہلکا ہلکا سا صرف مساج کرنا ہے. بہت زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آپ رگڑائیاں کریں, آپ اس کو چمکانے کی کوشش کریں, بالکل ضرورت نہیں. جیسے لیٹنے سے پہلے آپ کریم لگاتی ہیں تو یہ محلول بنا کے رکھ لیجئے اور اپنی اسکن پر ضرور اپلائی کیجئے. اس سے آپ کی ہیلدی اسکن ہو جائے گی. جو آپ کی اسکن خراب ہو گئی ہے, ڈل ہو گئی ہے, اور اس سے آپ کو اسکن میں آپ کی بہت فائدہ ہوگا. اچھا, چہرہ ہی فریش کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے, یہ بھی بہت آسان ہے. خشک دودھ لیجئے, بازار میں بآسانی دستیاب ہے, کوئی سا بھی لے لیجئے لیکن اچھی کمپنی کا دیکھ کے لیجئے. خشک دودھ لیجئے, اس میں عرق گلاب کو مکس کر کے, اس کو پھر وہی کہوں گی کہ اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیجئے اور اپنے چہرے کا اس میں مساج کرنا ہے. یہ جو میں نے آپ کو دوسری چیز بتائی ہے, خشک دودھ اور عرق گلاب, اس سے آپ کو اچھا خاصا مساج کرنا ہے اپنی اسکن کا. اور اوپر کی طرف, کبھی بھی آپ یوں کر کے مساج مت کیجیے گا, ہمیشہ اوپر کی طرف ہاتھ لے کے جائیے گا. اور پھر آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو گرم پانی سے, نیم گرم پانی سے آپ نے منہ دھو لینا ہے. دودھ بہت پینے میں بھی اسکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور لگانے کے لیے بھی. ہم جیسے کچا دودھ لیتے ہیں اور لیکوڈ والا دودھ لیتے ہیں, اس میں تو پھر بھی تھوڑی سی بسان سی آ جاتی ہے, لیکن آپ یہ خشک دودھ اور عرق گلاب لیں گے تو اس میں بالکل بسان نہیں آئے گا, بلکہ آپ کی اسکن کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچائے گی. لیکن وہی والی بات کہ کھانے پینے کا بھی اپنا خیال کیجئے. رات کو لیٹنے سے پہلے ضرور 1 کپ دودھ کا گلاس ضرور لیجئے. دودھ خواتین کے لیے بہت لازمی ہے کیونکہ ان کی ہڈیاں زیادہ جلدی کمزور ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے. تو ماشاءاللہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروفیت رہتی ہے تو اپنا بالکل خیال چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دودھ بہت سے لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے, لیکن زبردستی کر کے پئیں, دوا سمجھ کے پیجئے. اور 40 کے بعد بھی ہڈیاں جو ہیں بالکل کمزور ہو جاتی ہیں, اس لیے دودھ لازمی آپ نے ہر رات کو پینا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں آپ کے صحت کے حوالے سے اور آپ کی اسکن کے حوالے سے. امید کرتی ہوں آپ ضرور آزمائیں گی. یہ والا آپ ضرور آزمائیے گا, زیتون کے تیل والا. اس میں بالکل کوئی محنت نہیں ہے, یہ آپ محلول بنا کے رکھ لیجئے, لیٹنے سے پہلے بس ہلکا سا اپنے چہرے پر لگا لیجئے. جی سسٹر. صدف, مجھے ایک کوسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو محلول آپ بتا رہی ہیں, جی, تو پھر کیا نائٹ کریم نہیں لگائیں رات کو؟ نہیں. اچھا, یہ بھی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ آپ وہ بھی بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کے تھوڑی دیر میں تھوڑے سے خشک ہو جائے گی. یہ دیسی چیز ہے, لیکن اپنی کریمیں بھی مت چھوڑیں. مطلب آپ کریم بھی لگا سکتے ہیں, اور کریم کبھی آپ کریم لگائیے, کبھی یہ لگائیے, کبھی کریم لگائیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کریم بھی لگا لیں اس کے اوپر اس کا مساج بھی کر لیں؟ اس طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ چہرے کو دھوئیں, آپ کو چہرہ دھونا پڑے گا کیونکہ وہ تو جذب ہو چکے گی, اور کریم اور وہ مکس ہو کے وہ عجیب سے کچھ بن جائے گا. لیکن آپ کو اس کے لیے اپنا چہرہ پہلے اچھی طرح صابن سے دھونا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا, پھر آپ بے شک کریم لگائیں.
کیونکہ کریم ایسی چیز ہوتی ہے کہ رات کو موئسچرائزر بھی اس میں ہوتا ہے, بہت فائدہ مند ہوتی ہیں جو نائٹ کریم ہوتی ہیں. جی ڈے کریم سے زیادہ ویسے میں نائٹ کریم پہ توجہ دیتی ہوں, کیونکہ زیادہ محنت نہیں ہوتی, رات کو لگایا اور سو گئے. لیکن یہ دیسی ٹوٹکے یہ بھی ضرور آزمائیں اور بہت زیادہ فائدہ مند اس میں آپ کو اثرات نظر آئیں گے. اچھا سسٹر, اب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں. ہماری سسٹر کا سیگمنٹ ہے جو کہ خواتین روزانہ پریشان رہتی ہیں کہ آج کیا پکایا جائے. سب کے گھر کا روزانہ کا مسئلہ ہے, تو ہماری سحر جو ہے وہ بڑے بہترین سے اور آسان سے کھانے لے کر آتی ہیں تاکہ آپ کی مشکلات حل کر سکیں. تو چلیں سحر کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مشکل کا کیا حل لے کر آئی ہیں. جی سحر. اچھا آپ پہلے یہ بتائیں کہ آج آپ کیا پکانے والی ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہا, اب آپ کچھ بتائیں گی تو میں جا کے پکاؤں گی. اچھا یہ بتائیں کہ کل آپ نے کیا بنایا تھا؟ کل میں نے کیا بنایا تھا, میں نے دال چاول بنائے. دال چاول بنائے تھے, دیکھیں. اور لیکن وہ بالکل نہیں بچے, اس لیے آج ضرور میں نے پکانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, چلے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگے تو اس کو ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ. اور آج ہم اپنے ناظرین کو, اپنی بہنوں کو خاص طور پر بتا رہے ہیں. ویسے تو ہمارے بھائی بھی کچھ کوکنگ کرتے ہیں گھر میں, میرا خیال ہے انہیں ٹرن ہوتی ہے ایک دن بیگم کی اور ایک دن میاں کی جو ہے وہ کھانا پکانے کی. بڑا اچھا لگتا ہے اور میرا خیال ہے بڑے اچھے کوک ہوتے ہیں مرد, بڑی اچھے طریقے سے کوکنگ کرتے ہیں. زیادہ کیونکہ عورتوں کو تو روزانہ کوکنگ کرنی ہوتی ہے, اس لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دن ہر روز بھی دیتی ہیں وہ اسی محنت سے بنائیں جس محنت سے وہ بنا رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد یہ ہے کہ وہ جب بھی بنائیں گے تو پوری اپنی جو محنت ہے اس کے اندر ڈال کر اور پورے ذوق و شوق سے بنائیں گے, اس لیے وہ زیادہ لذیذ بھی بنتا ہے. جی بالکل. تو آج ہمارے پاس ڈش ہے قیمہ بھری شملہ مرچ. بہت آسان سی, بہت مختصر سی اور بہت تھوڑا وقت لگتا ہے اس کو بنانے میں, لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. شملہ مرچ, قیمہ بھری شملہ مرچ کے لیے ہمیں درکار ہیں شملہ مرچ 6 عدد, اور قیمہ چاہیے ہمیں. قیمہ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. آپ گائے کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں, آپ بکرے کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں, آپ کے مرغی کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں. جو بھی آپ قیمہ پسند کریں, جو بھی آپ کھانا پسند کریں. کچھ لوگ گائے کا قیمہ پسند نہیں کرتے تو وہ بکرے یا مرغی کے گوشت کا قیمہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں قیمہ چاہیے آدھا کلو. پیاز ہمارے پاس ہونے چاہیے 2 عدد درمیانے سائز کے, اور لہسن اور ادرک کو کوٹ لیجئے, پیس لیجئے اور اس کا پیسٹ بنا لیجئے. نمک ہمیں حسب ذائقہ چاہیے, جتنا آپ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ اس کے حساب سے اپنا جو نمک ہے آپ وہ ڈال لیجئے. ہمیں لال مرچ چاہیے 2 چمچ. 2 چمچ ہمیں لال مرچ کے چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو ہری مرچ بھی چاہیے جو کہ 4 عدد ہوں گی, اور آپ ان کو باریک پیس لیں. 4 عدد مرچیں, ہری مرچیں چاہیے اور ان کو ہمیں باریک پیسنا ہے. کوکنگ آئل کے 2 چمچ چاہیے, اور ٹماٹر 3 سے 4 عدد درمیانے سائز کے چاہیے. اب اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بہت اہم انگریڈینٹ ہے قیمہ بھری شملہ مرچ کو بنانے کے لیے, جو کہ ہے املی کا پیسٹ. املی کا پیسٹ ہمیں چاہیے 4 چمچ. یہ تو تھے انگریڈینٹس جو میں نے آپ کو بتائے. یہ آسانی سے گھر میں بھی مل جاتے ہیں, اور اگر آپ بازار سے بھی خریدنے جائیں گے تو کچھ زیادہ مہنگے نہیں ہوتے. اب طریقہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ پیاز جو ہیں 2 عدد ہم نے آپ سے کہا لینے کے لیے, ان کو چاپ کر لیں اور آئل گرم کریں, پیاز ڈال کر جو ہے لائٹ براؤن کر لیں. پیاز جو ہیں وہ آپ براؤن کر لیجئے, لائٹ براؤن کر لیجئے, اور اس میں پھر قیمہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں. جب آپ کو لگے کہ قیمہ جو ہے وہ تھوڑا اس کا رنگ جو ہے وہ لائٹ براؤن سا ہو رہا ہے, تو آپ اس میں ٹماٹر اور ادرک لہسن کا پیسٹ, نمک, ہری مرچ اور لال مرچ شامل کر دیجئے, اور اس کو آپس میں مکس کر کے تھوڑا سا اور بھون لیجئے. اب آپ اس کو 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں, اور 10 منٹ کے بعد اگر آپ اس کو کھول کر اس کا ڈھکن جو ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو اگر آپ کو لگے کہ قیمہ جو ہے وہ گل چکا, مرغی کا قیمہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو فوراً ہی گل جاتا ہے. اگر آپ گائے یا لیمب کا قیمہ استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ گلنے میں تھوڑی سی ٹائم لگائے, اور اگر وہ نہیں گلا ہوا 10 منٹ کے دم کے بعد بھی, تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ شامل کر کے اس کو دوبارہ دم پر رکھ دیجئے, اور وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ گل جائے گا. اب سب سے آخر میں جب آپ کا قیمہ گل گیا اور قیمہ بھون گیا, گل گیا, اس کے بعد آپ اس میں جو آپ کے پاس 4 چمچ املی کا پیسٹ ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں گے.
اب آپ جو قیمہ آپ کا تیار ہو چکا ہوا ہے اس کو آپ سائڈ پر رکھ لیں، اور اب باری ہے ہمیں شملہ مرچ کو تیار کرنے کی کہ ہم اس میں قیمہ کیسے بھریں گے۔ شملہ مرچ کا جو ڈنڈی والا حصہ ہے وہ آپ نے کاٹ کر اس کو درمیان میں سے اس کے بیج نکال لینے ہیں، لیکن آپ نے وہ جو حصہ کاٹا ہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم استعمال کریں گے۔ ڈنڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہنی چاہیے۔ اور اب ان مرچوں میں جو آپ نے ایک بنایا، بالکل ایک پین کی طرح بنا لیا کہ اس کا ڈھکن علیحدہ کر لیا ہے، اور اب جو اس کا جو گہرا حصہ ہے اس میں ہم قیمہ بھریں گے۔ اب جب آپ 6 ہم نے شملہ مرچ لی تھی، ان میں جب آپ نے قیمہ بھر لیا تو آپ نے وہ جو اس کا حصہ اتارا تھا وہ ہم نے دوبارہ واپس اس پہ لگانا ہے، اور اس کو رکھیں گے، اور ٹوتھ پک کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم اس کو ایک طرح سے اس کو اٹیچ کر دیں گے، اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ جو قیمہ ہے اس میں سے باہر مت گرے۔ اب آپ نے یہ جو شملہ مرچیں جو ہیں ہم نے بھر دیں، اس کے اوپر ان کا جو پارٹ تھا وہ آدھا جو کاٹا تھا وہ بھی واپس رکھ دیا، اس کو جوڑ دیا۔ اب اس کو ہم 10 منٹ کے لیے اوون میں رکھیں گے۔ اگر آپ اوون میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو سٹیم میں پکا لیں، اس میں بھی بہت ہی بہترین ذائقہ دے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اور زیادہ اس کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا کوئی زیادہ محنت کرنے کو، تو آپ اس کو مائکرو ویو اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ 15 منٹ کے لیے آپ اس کو مائکرو ویو اوون میں رکھ دیں، اور جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت شکل اور بہت ہی خوبصورت ذائقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ آج میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں، آج میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کو سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں۔ آپ کو یہ بہت زیادہ لذت دے گی اور بہت زیادہ مزیدار ڈش آپ کی تیار ہوگی، اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی، اور چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے۔ بالکل، کیونکہ ویکینڈ میں مجھے لگ رہا ہے سب نے نان کھائے ہوں گے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا ذرا نان سے پرہیز کر لیا جائے۔ تو شکریہ سحر، آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی آج کی مشکل تو آسان کر دی۔ آج تو انشاءاللہ میں گھر جا کے قیمے میں یہی شملہ مرچ بھر کے بناؤں گی، اور خوبصورت بھی بہت لگتا ہے یہ صدف، بہت خوبصورت سی ڈش لگتی ہے۔ اس کو پریزنٹ کرتے وقت بھی آپ تھوڑا سا اچھا فیل کرتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہی ہے بہت۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور صبح ہدایت میں آج ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ تو آپ بھی فون کال کر کے اس پر بات کر سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ادھر میں مولا کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گی کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خواتین کا گروپ آیا۔ وہ خواتین کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ مرد اگر جہاد میں شہید ہو جائیں تو ان کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور ہم کیوں اس ثواب سے محروم ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس لیے کہ خداوند عالم نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، کمزور خلق کیا ہے، لہذا خواتین پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے دوسرا جہاد ہے، اور وہ کرنے سے تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ خواتین نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ رسول نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی خواتین امورہ خانہ داری کو صحیح طور پر بجا لائے، یعنی بچے کی صحیح تربیت کرے اور شوہر سے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کو۔ یقیناً ناظرین، بچے کی صحیح تربیت کرنا جہاد ہے۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کی تربیت کرنا جہاد سے کم نہیں ہے۔ ایک بچے کی ایسی سٹیج آتی ہے کہ بہت ہی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے ہر ماں باپ کو، وہ اسی لیے رسول خدا نے فرما دیا کہ بچے کی صحیح تربیت کرنا جہاد سے کم نہیں ہے، بچے کو اچھے اخلاق والا بنانا بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور اگر خواتین جو ہیں اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے بات کر رہی ہیں، یا شوہر ان سے بد اخلاقی کر رہا ہے اور بیوی کو غصہ آ رہا ہے، تو
تو بیوی اس غصے کو اگر پی رہی ہے تو وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ شوہر کے غصے کو پی جانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ شوہر کی بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دے عورت, یہی اس کا جہاد اکبر ہے. جہاد اصغر بھی نہیں کہا, ہمارے رسول نے کہا ہے جہاد اکبر. اچھا ناظرین, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس وقت شروع کی جائے. جب ہمارے پاس اللہ نے نعمت دی ہے تو ہم اس کی اولاد کی تربیت کس وقت شروع کی جائے؟ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے جب اس کی تربیت شروع کی جائے؟ تو کہا نہیں, 15 سال میں نہیں. پھر کہا کہ کیا بچہ 7 سال کا ہو جائے جب ہم اس کی تربیت شروع کریں؟ پھر کہا کہ نہیں, 7 سال کا ہو جائے جب بھی اس کی تربیت شروع نہ کی جائے. پھر کہا گیا کہ 2 سال کا بچہ ہو جائے تو جب اس کی تربیت کی جائے. جواب آیا نہیں, جب بھی اس کی تربیت شروع نہیں کی جائے. پھر کہا کہ 6 مہینے کا جب بچہ ہو جائے تو جب سے اس کی تربیت ہم شروع کر دیں. جواب آیا نہیں. پھر سوال کیا کہ جب عورت حاملہ ہو جائے تو جب سے بچے کی تربیت شروع کر دی جائے. پھر جواب نفی میں آیا, منع کیا کہ نہیں. تو پھر پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کب سے شروع کی جائے؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ جب آپ شریک حیات ڈھونڈنے نکلیں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, جب آپ اپنا شریک حیات ڈھونڈنے جا رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کا شریک بنانے جا رہے ہیں, جب سے اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو تو بہت دیکھ بھال کر جو ہے شریک حیات تلاش کریں تاکہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد پر اور صبح ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس وقت بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد.